حدیث میں بھی ایسے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ تو یہ نبوت کے اپنے سامنے دیکھتے تھے نا یہ مشاہدات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ نے شکایت کی کہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, بارش ختم ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث اعلان کیا, صحابہ کو وقت بتایا, اس میں سب نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دعا میں عام طور پہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک, لیکن صحابہ کہتے ہیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آپ کی بغلوں کی سفیدی نہ, اتنا جب زیادہ آہوزاری ہوتی ہے انسان ایسے مانگتا ہے. آپ نے اتنی دعا مانگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اطبقت السماء, پورا آسمان بادلوں سے بند ہو گیا. صحیح ہے نا. اور اتنی بارش ہوئی ہے کہ صحابہ پہاڑوں کی ٹوہ, کیونکہ وہ تو میدان تھا نا, پانی سے بچنے کی جگہ نہیں تھی, جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے, کوئی آڑ مل رہی ہے بھاگ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرا رہے تھے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں اس میں. لیکن اس میں کیا ہے, بارش میں جب نماز استسقاء کے لیے جائیں تو گناہوں سے معافی. اصل یہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. لوگوں اللہ سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, تمہارا رب بڑا غفار ہے, معاف کرے گا اور اس کے بدلے میں آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو توبہ نہیں ہوتی آج کل, توبہ نہیں ہوتی, گناہ سے معافی نہیں مانگی جا رہی ہوتی, نماز استسقاء میں بھی نہیں مانگی جا رہی ہوتی. تو کہاں دعائیں, تو ہر دعا میں ایسی حرام کھانے والے کی دعا تھوڑی قبول ہوتی ہے. تو ہماری دعاؤں میں جان کیا ہو گئی ہے, ختم. ورنہ قرآن تو کہہ رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بتاؤ جب مجبور ہو کے اللہ کو پکارتے ہو اور تمہاری پکار کا جواب ملتا ہے تمہیں, تو یہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ جواب دے رہا ہے تمہیں, تمہاری حاجت کون پوری کر رہا ہے. تو اس طرح نا 20ویں پارے کے شروع میں اللہ نے کئی سوالات, کون ہے جو یہ کر رہا ہے, کون ہے جو یہ کر رہا ہے, قل ہاتوا برہانکم, ایک جگہ کا قل ہات. آخر میں جب اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے نا, تو اس بحث کو ختم کیسے کیا ہے, ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اس جیسی کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ. کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے, پھینکتے رہو گے بیٹھ کے, وہ فلاں سائنسدان نے یہ لکھ دیا, تو فلاں نے یہ لکھ دیا, تو یہ بندر نے یوں ایوولو کیا اپنے آپ کو, تو دم اس طرح مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوئی اور بالکل مارکیٹ سے بالکل ایسی غائب ہوئی ہے کہ اس آدھی دم کے نام و نشان بھی نہیں مل رہے. اڑے بندر سے جب ستار بھائی بنے تھے تو ستار بھائی کے بننے میں بھی تو کروڑوں سال گزرے ہوں گے نا, تو بیچ کی نسل کہاں ہے بھائی. ایک دم سے کیوں بندر ایوالو جب ہوتا ہے, ایوالو کیا ہوگا نا دم نے, آہستہ آہستہ غائب ہوئی ہوگی نا, تو بیچ میں کروڑوں بندروں کی جو نسلیں تھیں بھائی, 1 میٹر دم سے ایک نئی نسل آئی جس کی دم 1 میٹر میں 1 انچ کم ہو گئی, ایوالو ہو رہا ہے نا, پھر 1 انچ اور کم ہو گئی, تو ایسی نسل کے بندر بھی ہونے چاہیے. پھر ہوتے ہوتے ایک صرف تھوڑا سا اشارہ لگا ہوا ہے, آدھا انچ والے بندر بھی ہوں دنیا میں, ہول سیل کے حساب سے ہوں, 1 انچ والے بندر بھی, تو یہ تو بہت ساری نسلیں ایسی ہونی چاہیے تھی. یہ ایسا نہیں کہ فلاں جگہ سے ایک پتلا دریافت ہوا ہے, ایک لاش دریافت ہوئی ہے, وہ بندر سے تھوڑی تھوڑی مل رہی. وہ تو ہم آپ کو زندوں میں ایسے دکھا دیتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے بندر سے مل رہے ہوں گے. کیا خیال, ان کی کہیں شادی نہیں ہو رہی, اس کی وجہ یہی ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں آپ اس زمین کی مخلوق ہمیں نہیں لگتے. اب آپ اس کو عجائب گھر میں لکھتے ہیں, لے جا کے رکھتے ہیں کہ دیکھو سائنسدانوں نے ایک انسان دریافت کیا ہے, لگتا ہے کہ بندر اس اسٹیپ سے گزر کے یہاں آیا ہے. ایسے تو بہت آج بھی موجود ہیں, لیکن وہ بندر تھوڑی ہیں بھائی, وہ اللہ کی طرف سے ان کی ایک بناوٹ ایسی ہو گئی, ہیں تو پورے انسان وہ. خیر کہاں سے کہاں. اب تک یہ بھی کتنی بڑی دلیل ہے, انسان کی باڈی میں سور کا دل تو لگ گیا, بندر کا نہیں لگ رہا. اگر بندر سے بنا ہوتا نا تو سب سے قریبی رشتہ دار ہمارا بندر ہوتا, اٹھا کے لگا دو فوراً لگ جاتا. جیسے قریبی رشتہ دار کے گردے لگتے ہیں, تو جانوروں میں ہمارا قریبی رشتہ دار کون تھا, بندر تھا, تو کھڑک کر کے لگا دیتے آرام سے. سور جس کی کوئی میچ ہی نہیں, وہ اللہ نے بنا دیا اس کے کچھ پارٹس, بندر کے نہیں لگ رہے. تو فضول قسم کی باتیں ہیں. یہ وہی ہے کہ جو جس کائنات کو دیکھ کے اللہ کے وجود پہ, اللہ کی توحید اور قدرت پہ یقین آنا چاہیے تھا, اسی سائنس پہ غور کر کر کے الٹے چلے جا رہے ہیں, سر کے بل اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو اس لیے بصیرت کی آنکھیں اللہ کھول دے. تو اس سائنس میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے سائنسدان بننے سے, اللہ کی عظمت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے جتنا اس کائنات. تبھی تو قرآن بار بار کائنات میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر کائنات میں غور کرنے سے خدا سے دوری ہوتی تو جگہ جگہ اللہ یہ کہتا ہے اس کائنات میں غور کرو. لیکن آپ جب بصیرت کا چشمہ اتار دیتے ہو اور خواہشات کا چشمہ لگاتے ہو, تو پھر آپ کو اس کائنات میں غور کر کے خدا کی معرفت کے بجائے خدا کیا بغض اور معاذ اللہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ نے چشمہ ہی غلط لگایا ہوا ہے. تو خیر یہ بات
میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک دن آئے گا اس کائنات کو بھی ایک ہی ہلے میں اللہ تعالیٰ ختم، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ میں کوٹ کے رکھ دیا جائے گا اس کو سب برابر۔ تو ساری آپ کی آسمانوں تک پہنچی ہوئی ترقی، آپ کے سپنے، آپ کے خواب، آپ کی سیٹنگیں، آپ کی بینک بیلنس، بحریہ ٹاؤن، اور میرا پلاٹ، اور میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، پھر ایسے ہو جائے گا، پھر جو شیخ چلی کے منصوبے، وہ انفرادی طور پہ تو جب آپ مرتے ہیں تو اسی وقت پورے ہو جاتے ہیں، اور کائنات میں ہر چیز کے منصوبے وہ اس وقت سارے پورے ہو جائیں گے۔ تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ مسافر خانہ ہے، اس دنیا کو زیادہ فری کرانے کی کوشش مت کرو۔ اتنا اب جتنا W11 سے محبت ہے، جب بیٹھتی ہے اس میں بہت اچھی لگتی ہے W11 کہ چمک چھلو بنی ہوئی ہوتی ہے نا، W11 دیکھیے نا، یہ چمک چھلو بنی ہوئی ہوتی ہے، جھالریں لٹکی ہوئی ہیں، جو جہاں وہ ڈرائیور بیٹھتا ہے اس کی وہ جگہ کو دیکھو، کیا چمک پٹیاں، گانے چل رہے ہیں، اور کنڈکٹر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ادھر سے گھس کے سب سے کرایہ لیتا ہوا آگے دروازے سے اتر جائے گا، پتہ نہیں جگہ ہے نہیں، یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب انجوائے کرنے کی چیزیں ہیں W11 میں، لیکن دل تھوڑی لگاؤ گے کہ W11 کے اتنا کچھ سنا ہے تو اب W11 میں ہی بیٹھ جاؤ آپ بولو گے بھائی میں تو نانی کے گھر جا رہا ہوں، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ تو دنیا بھی ایسے ہی ہے، یہاں بحریہ ٹاؤن بھی ہے، یہاں دبئی بھی ہے، یہاں سوئٹزرلینڈ بھی ہے، یہاں لینڈ کروزر بھی ہے، یہاں BMW بھی ہے، یہاں گٹر کے ڈھکن بھی ہیں گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن، صحیح ہے نا، سب کچھ ہے، لیکن غریب کا رکشہ بھی ختم ہو جائے گا اور مالدار کی لینڈ کروزر بھی ختم ہو جائے گی، جس کی 4 شادیاں ہیں وہ بھی مرے گا، شادی لیس ہو جائے گا مرتے ہی ٹھیک ہے نا، اور جو کما رہا ہے رشتہ نہیں مل رہا وہ بھی بالآخر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ تو اس دنیا کو زیادہ فری کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اصل ہے آخرت، اس کی تیاری کرو، گناہوں سے بچو، خدا کو راضی کرو۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ کہتے ہیں اصل زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہیں ہے، وہ ہے اصل زندگی، اس کی تیاری کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔